السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانیت کا سفر، جہاں ہم قرآن، تصوف، روحانیت اور سائنسی پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے روحانی طاقت اور اس کے سائنسی اثرات پر۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ دعا، ذکر یا قرآن کی تلاوت سے دل کو سکون کیوں ملتا ہے؟ کیا یہ صرف روحانی عقیدہ ہے یا اس کے پیچھے سائنسی حقیقت بھی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ روحانی طاقت کیا ہے، اس کے اثرات ہماری زندگی پر کیا ہیں، سائنس کس طرح روحانیت کی تصدیق کرتی ہے۔ روحانی طاقت انسان کی وہ داخلی قوت ہے جو اللہ کے ذکر، دعا اور قرآن کی تلاوت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ قوت دل اور دماغ کو سکون اور جسم کو توانائی عطا کرتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً اللہ کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں۔ ذکر کے دوران انسان کے دماغ میں مثبت کیمیکل خارج ہوتے ہیں جو خوشی اور سکون کا باعث بنتے ہیں۔ اگر ہم دعا کی بات کریں تو دعا انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے۔ دعا کے وقت انسان کے دل اور دماغ میں پرسکون لہریں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر مثبت اثر ڈالتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ سائنس روحانی طاقت کو کس طرح دیکھتی ہے۔ جب قرآن کی تلاوت مخصوص انداز میں کی جاتی ہے تو یہ آواز کی لہریں پیدا کرتی ہے جو دماغ کے الفا ویوز کو بڑھاتی ہیں۔ یہ لہریں ذہنی دباؤ کو کم کرنے اور سکون فراہم کرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ جاپانی سائنسدان کے تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مثبت الفاظ پانی کے مالیکیولز کی ساخت کو خوبصورت بناتے ہیں۔ جب قرآن کی آیات یا دعائیں پانی پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ پانی شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انسانی جسم 70% پانی پر مشتمل ہے، اس لیے یہ اثرات ہمارے جسمانی نظام پر بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ ذکر اور دعا کے وقت انسانی دماغ کے اندر سکون پیدا کرنے والے حصے متحرک ہوتے ہیں۔ یہ حصے خون کے دباؤ کو کم کرنے، دل کی دھڑکن کو متوازن رکھنے اور ذہنی دباؤ کو دور کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ روحانی طاقت کا وجود صرف عقیدے کا حصہ نہیں بلکہ سائنسی تحقیقات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ قوت انسان کو اندرونی سکون، جسمانی توانائی اور ذہنی خوشی عطا کرتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت، دعا اور ذکر ہماری روحانی اور جسمانی زندگی پر مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔